الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت الناس صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، جس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی 18 ذی الحجہ کو۔ تو ان کے کچھ فضائل اور ان کے کچھ اوصاف اور ان کی شہادت کا واقعہ آج بیان ہوگا۔ سب سے پہلے ان کا نام عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کا خاندان دادا کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں مل جاتا ہے، اور ان کا نام اور ان کی کنیت ابو عمر اور ابو عبداللہ ہے، اور ان کے والد کا نام عفان، والدہ کا نام حروہ رضی اللہ عنہا۔ تو یہ ان کے خاندان کی پہچان ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہی سے ان کا بھی تعلق ہوتا ہے، اور یہ اموی خاندان کے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشی خاندان کے، اور یہ ہجرت سے 40 پر 7 سال پہلے پیدا ہوئے۔ ہجرت ابھی مدینہ ہجرت کرنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیے تھے، اس سے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی عمر کو بس 2-3 سال کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 پر 3 سال کی عمر میں ہجرت کی، اور یہ 40 پر 7 سال کے بعد ہجرت کی، یعنی 6 سال کا فرق عثمان رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے اندر فرق ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں اور یہ چھوٹے ہیں۔ تو ان کے فضائل کے اندر بہت سارے فضائل آتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر جا رہے تھے، تو راستے جا رہے تھے تو احد کا پہاڑ ہلنے لگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایڑی کو پہاڑ پر مار کر فرمایا کہ اے احد رک جا، تیرے اوپر 2 شہید اور ایک اب صدیق موجود ہیں۔ صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، 2 شہید عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے، جتنے بھی انبیاء آئے دنیا کے اندر کسی نے بھی اپنے 2 بیٹیوں کو ایک انسان کے نکاح میں نہیں دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 بیٹیوں کو عثمان رضی اللہ عنہ کو نکاح میں دیا، اسی وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے 60 بیٹیاں یا 40 بیٹیاں ہوتی، ایک کے بعد ایک کو میں سب کے حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ دنیا کے اندر بھی کوئی انسان بھی ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی کا نکاح میں نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گمان ہوتا ہے، خیال آتا ہے کہ اچھا دیکھ لیا نہیں کہے گی، اچھا اس کے ساتھ رہا نہیں کہے گی، اچھا کھلایا نہیں کہے گی، اچھا ٹریٹمنٹ دلایا نہیں کہے گی، اچھا ہاسپٹل میں دکھایا نہیں کہے گی، اس واسطے میری بیٹی مر گئی تو دوسری بیٹی کہیں کو دینا۔ ہر انسان اس طرح سوچتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی کا انتقال ہوا تو دوسری بیٹی کا نکاح میں دے دیا،
اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو سب کو میں حضرت عثمان کے نکاح میں ایک کے بعد ایک دیتا۔ تو یہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت عطا فرمائی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو داماد بھی بنایا تھا۔ تو دوسری فضیلت یہ ہوئی۔ تیسری فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جب تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چندہ وصول کر رہے تھے، تبوک کے لیے جنگ کے لیے جانا تھا، دور کا راستہ تھا، گرمی کی شدت تھی، صحابہ کے کٹائی کا وقت تھا، کھیتی پک گئی تھی، کٹائی کا وقت تھا، اور اس وقت تمام صحابہ کٹائی کے لیے کھجور آئے گا اور اس کے ذریعے ہم معاش پیدا ہوگا، یعنی جو بھی تجارت کے ذریعے پیسہ وصول ہوگا اس کے ذریعے پورا سال گزارنا ہے۔ اس طرح تمام صحابہ اس وقت کے انتظار میں تھی، اتنے میں تبوک کا جنگ پیش آ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھائی تبوک کے لیے جانا ہے تو تمام لوگ پیسے جمع کرو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اٹھے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی، میرے جانب سے 100 اونٹ اور اس کے اوپر جو ساز و سامان ہے اس کے ساتھ میں دیتا ہوں، یعنی اس کا رسی بھی میں دوں گا، اس کے اوپر جو زرہ رکھتے ہیں وہ بھی میں دوں گا، اور اس کے اوپر جو سوار جائے گا اس کے کھانے پینے کا خرچ بھی میں دوں گا۔ اس طرح تمام سامان کے ساتھ 100 اونٹ میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، تو اس کے بعد دوبارہ اٹھ کر اونٹ دیے، اور دوبارہ اٹھ کر اور ایک مرتبہ گھوڑے پیش کیے ساز و سامان کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تیسری مرتبہ، تو اس وقت پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس وقت 3000 اشرفیاں لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ڈال دیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو اچھالتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس کے بعد اگر حضرت عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے تو اللہ ان سے راضی ہے اور وہ جنت میں ضرور داخل ہوں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ان کو ملی ہے کہ یعنی اس کے بعد اگر کوئی عمل بھی نہ کرے، مطلب یہ نہیں کہ عمل نہ کرو، ایسا نہیں ہے، مثلا یہ ہے کہ اس کے بعد اگر عمل بھی نہیں کرے یا اس کے بعد موت آ جائے تو پھر بھی وہ جنت میں ضرور چلے جائیں گے۔ یہ معنی ہے کہ عمل نہیں کرے سرا گھر میں سکون سے بیٹھ گئے جا، اب سے نماز معاف، ایسا نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے تھے۔ یہ تیسری فضیلت ہے۔ چوتھی فضیلت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسجد کے جگہ کو، مسجد نبوی کو جب بڑھانے کا موقع آیا تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی چندہ مانگا تو تب بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر پورے جگہ کو خرید کر حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ اور اسی طرح جب اللہ کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ صحابہ آئے تو پانی کی بڑی تنگی تھی، تو اس موقع پر اس یہودی کے پاس ایک کنواں تھا، تو وہ کنواں اس کے اندر سے پانی جو تھا وہ بیچ رہا تھا، یعنی اس کنویں کے پانی کو بیچتا تھا۔ تو صحابہ ابھی ہجرت کر کے آئے تھے، غریبی چل رہی تھی، پیسے صحیح معنی میں موجود نہیں تھے، تو صحابہ خریدنے میں مشکل ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جا کر ان سے فرمایا کہ بھائی یہودی سے کہا کہ کتنے میں بیچو گے؟ تو اس نے کہا میں کیوں بیچوں گا، یہ تو پانی بیچ کر مجھے تو فائدہ ہوتا ہے، تو میں کیوں بیچوں گا، میں نہیں بیچوں گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو جو مانگے گا بول، تیرے ایک ریٹ تو فکس کر کے بتا کہ اگر بیچنا ہے تو کتنے میں بیچ سکتا ہے۔ مثلا کوئی انسان گاڑی نہیں بیچتا ہے تو اتنا تو بول کہ فیوچر میں بیچنا ہے تو کتنے میں بیچتا ہے کہ ذرا بول کو، ایسا جس طرح کہتے ہیں اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی اس سے کہا کہ بھائی ایک ریٹ تو ہوتا نا، وہ ریٹ بولتی ہے راضی ہے سو۔ تو اس نے بہت سارے اشرفیاں بتائی، تو اللہ حضرت عثمان غنی نے کہا اچھا ایک کام کر، آدھا کنواں مجھے دے دے، آدھا کنواں تو لے لے۔ تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا ایک دن میں اس کے وجہ سے پانی لیتا ہوں، ایک دن تو پانی لے لینا، اور اماؤنٹ پورا لے لینا، اماؤنٹ پورے کنویں کا لے لینا، لیکن آدھا ہی بیچنا، ایک دن میں لوں گا، ایک دن تو پانی استعمال کر لینا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد تمام پانی کنواں اس نے پیسے دے دیے۔ اس کے بعد صحابہ نے اعلان کر دیا مدینے کے اندر
کہ آج سے جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باری ہوگی جب پانی لے لے دوسرے دن کو چھوڑ دے، یہودی کی باری کے اندر نہ خریدے۔ تو اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس پورے کنویں کو خرید کر ان کے لیے وقف کر دیا۔ تو اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ ہر جمعہ کو وقت ایک غلام کو آزاد کر دیا کرتے تھے، ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ اگر کبھی موقع نہیں ہوا، یہ جمعے کو آزاد نہیں کر سکے تو آئندہ جمعہ 2 غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح یہ چوتھی فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ بھی حاصل ہے۔ اور جب مدینے کے اندر قحط پڑا تھا، مدینے کے اندر کھانے کے لیے کھانے کی چیزیں موجود نہیں تھی، تو اس وقت 1000 اونٹوں کا تجارت ملک شام سے یا مصر سے آیا تھا۔ مصر سے آنے کے بعد مصر سے آیا تو تمام مدینے کے جو بھی تاجر تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ جو مدینے مصر سے جو سامان آیا ہے یا ملک شام سے جو سامان آیا ہے اس کو ہم خریدیں گے، وہ 10 روپے کی چیز ہے تو ہم 12 روپے میں خریدیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بہت کم ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی چل ٹھیک بات، 10 روپے کی چیز کو ہم 14 روپے میں خریدیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بھی کم ہے۔ تو اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ اچھا آخری یہی ہے کہ 10 روپے کی چیز لاسٹ 15 روپے میں خریدیں گے، اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ تاجروں نے کہا کہ آپ سے اس سے بھی زیادہ کون دے کر خریدتا ہے، آپ تو اسے کم بتا رہے ہو اور مدینے کے تمام تاجر یہاں پر موجود ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آپ کے تم لوگوں کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے وعدہ کیا تھا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا جو انسان اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کی امت 1 روپیہ خرچ کرے گی تو اس کو 10 روپیہ دیا جائے گا، تو اللہ کے نبی نے کہا تے اللہ یہ تو بہت کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا 20 گنا زیادہ، 30 گنا زیادہ، یہاں تک کہ 70 گنا زیادہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ اللہ کے نبی آپ تو راضی ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ اور بڑھا دیتا تو اور اچھا ہوتا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 70 گنا بڑھاؤں گا اور جس کے لیے چاہوں گا بے حد بڑھاتا چلا جاؤں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہاں پر بہت سارے ہزاروں اونٹوں کو ساز و سامان کے ساتھ مدینے والے پر صدقہ کر دیا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا تھا، سخاوت بھی دی تھی، کیونکہ آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن مال ان لوگوں کو دیا جائے گا جو کنجوس ہوں گے۔ آج دیکھیں بہت سارے لوگ جن کے پاس مال تو ہوتا ہے لیکن دینے کے لیے دل نہیں آتا، نکالنا پڑتا ہے تو مسجد کے لیے چندہ پہنچے تو 100 روپے لکھاتے ہیں، 50 روپے لکھاتے ہیں، دیکھیں تو لاکھوں روپے ان کے پاس موجود ہے، کروڑوں روپے ان کے پاس موجود ہے، چندہ پہنچے تو 10 روپے 50 روپے، جیسے ترکاری کا بیپار کرتے ہیں اس طرح کا مسجد کو چندہ دینے کے لیے بھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب قیامت کے نزدیک مال کنجوسوں کو دیا جائے گا۔ آج دیکھا جائے تو وہ نمونہ ہمارے سامنے بہت ساری جگہ ہمیں دکھائی بھی دیتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا کیا کہ وہ دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے، اور اپنے لیے جو خرچ کیا کرتے تھے بہت ہی نازک طریقے سے، بہت سی سوچ سمجھ کر خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کچھ مال کی درخواست کی کہ میں ذرا قرضوں میں ہوں، ذرا پیسوں کی مدد کرو۔ تو انہوں نے کہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے، فلانے کے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا آپ لکھ کر تو دے دو، جا کر میں دکھا سکوں، پروف کے طور پر تو دکھاؤں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے۔ تو انہوں نے کہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں، جا کر پوچھو، دے دیں گے۔ تو وہاں جا کر دیکھا تو دروازے پر گئے، ابھی دروازہ کھٹکھٹانے ہی والے تھے، مارنے ہی والے تھے
کہ اندر سے آواز آئی کہ رات کو تم نے کیوں چراغ جلتا ہوا چھوڑ دیا، رات کو اتنا تیل ویسٹ ہو گیا نا، اتنا چراغ کا تیل جل گیا نا، کیوں؟ تو وہ فوراً واپس جا رہے تھے کہ جو انسان چراغ کے تیل کے بارے میں اتنا گھر والوں سے لڑتا ہو تو وہ میری مدد کیا کرے گا، یہ سوچ کر وہ واپس جا رہے تھے۔ تو اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ باہر آ گئے تو دیکھا سامنے وہ آدمی کھڑا تھا، تو اس سے پوچھا کہ کیا بھائی کیوں جا رہے؟ تو انہوں نے کہا کیا کچھ نہیں، ایسے ہی آیا تھا، بس چلا جا رہا ہوں۔ تو اس نے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ پوچھا کیا بات ہے، کیوں آئے ہو اور کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے، ایسے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ سے درخواست کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کتنی چاہیے؟ تو انہوں نے 10,000 یا کچھ اشرفیاں بتائی، تو انہوں نے 20,000 یا 50,000 اٹھا کر دے دیے تھے۔ دینے کے بعد جب جا رہے تھے تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ میں تو دیکھا کہ جب میں آپ کے گھر کے پاس آیا تو آپ تیل کے لیے اپنے گھر والوں کو ڈانٹ رہے تھے، تو آج میں نے 10,000 پوچھی تو آپ نے 50,000 دے دیا، تو کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو دے رہا ہوں میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، تو اس کو مجھے حساب دینا نہیں پڑے گا۔ جو میں اپنے گھر والوں پر جو خرچ کیے ہیں، جو بیکار کیے ہیں، اس کو مجھے اللہ کے پاس حساب دینا پڑے گا، اس لیے میں انہیں ڈانٹ رہا تھا۔ تو جب اللہ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب دل کھول کر صدقہ خیرات کر دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو غنی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ غنی یعنی بے نیاز یا مالدار کا معنی اس کے اندر موجود ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے ان کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو مالدار بھی ہیں، اور انہیں کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائی تھی۔ اور جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ عثمان اللہ تعالیٰ تمہیں ایک جوڑا عطا کرے گا، اور اس جوڑے کو اتارنے کے لیے تمہارے پیچھے بہت ہی زیادہ سازشیں کی جائیں گی، تم اس جوڑے کو مت اتارنا، یعنی وہ جوڑا اتارنے کی بہت پلاننگیں بنائی جائے گی، لیکن تم اس جوڑے کو مت اتارنا۔ یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ اس کے بعد جب اللہ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، 12 سال کی حکومت انہوں نے کی، 10 سال تک کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن فری حکومت چل رہی تھی، بس جنگیں چل رہی تھی، اسلام پھیلتا جا رہا تھا، حکومت کی حدیں بڑھتی چلی جا رہی تھی، بہت دور دور تک ان کی حدیں ہوئی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ ہندوستان کے اندر بھی آئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 8، اس طرح صحابہ ہندوستان کے اندر بھی آئے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی 12 کچھ صحابہ آئے، اور اس کے اندر سے 8 تابعین تھے۔ اس طرح بہت سارے صحابہ ہندوستان کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آئے تھے۔ تو اتنا 10 سال کے اندر بہت ہی زیادہ اسلام بھی پھیلتا رہا تھا، ہر جانب سکون تھا۔ لیکن کچھ یہودی تھے جن کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی، تو ان میں سے ایک عبداللہ بن سبا تھا جو منافق تھا، اور لوگوں کے سامنے اس نے اپنا حلیہ بنا کر رکھا تھا، یعنی لوگوں کے سامنے جب دیکھو تسبیح لے کر پھرتا رہتا، اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، صدقہ کرو، خیرات کرو، اچھی باتوں کا وہ حکم دیا کرتا تھا۔ لوگ اس کے سمجھتے تھے کہ بہت بڑا اللہ والا ہے، بہت اونچے درجے کا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، لوگوں کے سامنے اس طرح کیا کرتا تھا۔ تو ادھر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف پلاننگیں بنائی جا رہی تھی۔ سب سے پہلے یہ اعلان کیا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے رشتہ داروں کو عہدہ دے رہے ہیں کہ مصر کا گورنر اپنے رشتہ داروں کو بنایا ہے، شام کا گورنر امیر معاویہ اپنے رشتہ داروں کو بنائے ہیں، اور سعد بن وقاص گورنر اپنے رشتہ داروں کو بنائے ہیں۔ اس طرح جو ملک کے بڑے بڑے ہیں، مصر کے ہو، شام کے ہو، اس طرح بصرہ کے ہو، کوفہ کے ہو، جہاں جہاں کے بھی ہے گورنر، عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے خاندان والے کو بنا رہے ہیں، اس طرح کسی نے اعلان کیا۔ تو اللہ کے نبی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار کیا، میں ایسا نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی بڑے مقدس تھے، اسی وجہ سے ان کو میں
مقدر اسی وجہ سے میں ان کو گورنری کا عہدہ دیا ہوں، اپنے خاندان ہونے کی وجہ سے نہیں دیا، کیونکہ مکہ کے اندر بڑے بڑے خاندان تھے، تو ایک طرف قریش تھا تو دوسرے طرف اموی خاندان تھا، باقی جتنے بھی خاندان تھے چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ کسی کو لڑ سکے، کسی سے جنگ کیا جا سکے، اتنی ان کے اندر طاقت نہیں تھی۔ تو اس طرح ایک چنگاری یہ ڈالی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے خاندان والے کو عہدہ دے رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو نہیں دے رہے ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر دوسرا چنگاری یہ ڈالی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فلانے کو معزول کر رہے ہیں، اور ان کے نام سے جھوٹے خط لکھے جاتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے جھوٹے خط لکھ دیتے تھے، اور اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مہر لگا دیتے تھے، اسٹامپ لگا دیتے تھے، اور لوگ سمجھتے تھے کہ صحیح ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس لا کر دکھایا جاتا، حضرت عثمان غنی فرماتے میں تو نہیں لکھا ہوں، میں تو نہیں لکھا، اسٹامپ تو میرا ہی ہے لیکن میں نہیں لکھا۔ تو لوگوں کے اندر الٹے سیدھے خیالات آنے لگے۔ تو یہی بات جب عبداللہ بن سبا کے پاس گئی تو لوگ اس کو تو بہت بڑا اللہ والا سمجھتے تھے، تو وہ تو منافق تھا، تو اس نے ایک چونچا ڈال دیا، چنگاری ڈال دی۔ کیسے؟ کہا لکھے ہوں گے، بھول جا کر رہتے، لکھ ڈالے رنگا بھول گئے کیا کی؟ اس طرح اس نے چنگاری ڈال دی۔ تو لوگوں کے دل میں خیال آنے لگا کہ جیسے اتنا بڑا آدمی ایسا بولتا ہے تو صحیح لکھے کیا کہ بھول جا کر رہ جا کیا کی؟ تو اس طرح انہوں نے ان کے دل میں بات ڈال دی۔ اور ادھر لوگ حج کی طرف گئے ہوئے تھے، ذی الحجہ کا مہینہ تھا، بہت سارے لوگ حج کے لیے گئے ہوئے تھے، تو دوسری طرف سے 3 جگہ سے، مصر سے، شام سے، بصرہ سے ہزاروں کی ایک جماعت مدینے کو آئی۔ کیوں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس عہدے سے نکالنے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو خلیفہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، صحابہ نے بنائی تھی، عمر رضی اللہ عنہ حضرت تو بنائی تھی، تو اس عہدے سے نکالنے کے لیے انہوں نے 3 جگہ سے آدمی آئے تھے، ہزار کی تعداد میں آئے تھے۔ تو ہزار کی تعداد میں آ کر ان کو اتارنی چاہی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا میں نہیں اتروں گا، کیونکہ مجھے لوگوں نے مشورے سے بنایا ہے، میں نہیں اتروں گا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ عثمان تمہیں اللہ تعالیٰ ایک عہدہ عطا کرے گا، ایک جوڑا عطا کرے گا، اس جوڑے کو لوگ اتارنا چاہیں گے، تم مت اترنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جوڑا حکم پہلے ہی دے دیا تھا، یہ عہدہ کے خلیفہ بنیں گے، خلیفہ بننے کے بعد لوگ تم کو اتارنے کی کوشش کریں گے، تم مت اترنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا، تو ان کو اتارنے کی کوشش ہو رہی تھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نہیں اتر رہے تھے۔ تو ادھر دوسرے صحابہ جو مدینے کے اندر موجود تھے، اکثر صحابہ تو حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور جب سکون کا معاملہ تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہر سال حج کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اس سال حج کرنے کے لیے اپنے جانب سے حضرت عبداللہ بن عباس کو خلیفہ بنا کر بھیج دیا کہ میرے جانب سے تم لوگوں کا حج کراؤ، تو وہ چلے گئے تھے۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر اور حسن حسین رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ یہاں پر موجود تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ تو ان لوگوں نے بہت ہی سخت طریقے سے ان کو تکلیف دینے کی کوشش شروع کی تھی۔ سب سے پہلے کیا کیا تھا، ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا، راؤنڈ اپ کر لیا تھا ہر جانب سے، اور ان کے گھر کو پانی کا انتظام بند کر دیا تھا، پانی کا پینے کا پانی بھی میسر نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب تکلیف شروع ہوئی، پانی تنگی ہونے لگی، تو اپنے گھر کے چھت پر گئے اور لوگوں سے کہنے لگے کہ لوگوں، میں نے ہی تو تمہارے لیے کنویں کو خرید کر دیا تھا، آج تم مجھے اسی کنویں سے پانی پینے کے لیے نہیں دے رہے ہو۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کا جگہ کو خرید کر دیے تھے، تو انہوں نے وہ بھی بتایا کہ میں نے تو ہی تمہارے لیے مسجد نبوی کی جگہ کو خرید کر دیا ہوں، اور تم مجھے اسی مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے ہو۔ اور اس طرح انہوں نے کہا کہ اسلام کے اندر کسی بھی انسان کا خون بہانا جائز نہیں ہے، اگر 3 موقع ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلام سے پھر جانا، اور میں اسلام پر پھرا نہیں ہوں، میں اسلام پر باقی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر میں باقی ہوں، یہ بات فرمائی۔ دوسرا قتل کرنے کی باری ہے تو زنا کرنا، اور میں نے زمانہ جاہلیت
यानी इस्लाम से पहले भी मैंने जिना नहीं किया था, और मैंने किसी को नाहक कत्ल करना, और मैंने किसी को नाहक भी कत्ल नहीं किया, लेकिन तुम लोग मेरे खून को प्यासे क्यों पड़े हो, मेरे खून के प्यासे क्यों पड़े हो, मुझे मारना क्यों चाहते हो। इस तरह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने उनको लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। और इधर से पानी भी बंद था, जो भी पानी लेकर जाने की कोशिश करता, उनको पानी पहुंचाने की कोशिश करता, तो उनके मटके तोड़ दिए जाते, उनसे पानी छीन लिया जाता। और इसी तरह एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से कोई एक बीवी पानी पहुंचाने की कोशिश की, गालिबन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हु या दूसरी कोई अज़वाज मुतहरात में से अल्लाह के नबी के बीवियों में से कोई पहुंचाने की कोशिश की, तो उनके हाथ से भी मटका छीन कर नीचे गिरा दिया गया। तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के नबी के पास जाकर शिकायत करूंगी। तो उस पर भी उन लोगों ने, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए थे, यानी जाकर मदीने के अंदर अल्लाह के नबी के कब्र अतहर पर जाकर मैं शिकायत करूंगी, ये बात उन्होंने की थी। तो जब भी उन लोगों के दिल में कुछ भी नरमी नहीं आई थी, उन लोगों ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के घर को घेर लिया था। घेरने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को जब ये बात मालूम है कि पानी पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो मटके तोड़ देते हैं, तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने आकर उनसे हजरत उस्मान गनी से कहा कि गनी रजी अल्लाह अन्हु से कहा कि आप इजाजत दे तो हम इन लोगों को निमट ले, इनको खत्म कर दे। ये क्या मुसीबत हमारे ऊपर आकर पड़ी है कि हजरत आपको खलीफा बनने नहीं देते हैं, आपको नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पानी पीने नहीं दे रहे हैं। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मेरी वजह से मदीने की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, मदीने के अंदर खून नहीं बहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही कहा था कि इस जोड़े से मत उतरना, तो मैं नहीं उतरूंगा। एक तो ये है। दूसरी वजह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने ये बताया कि अगर ए उस्मान, तुम्हारी वजह से एक फितना भी रूनुमा नहीं होनी चाहिए, एक चिंगारी भी नहीं उठनी चाहिए। अगर मैं इन लोगों को मारने का मौका दे देता, कत्ल के जंग का ऐलान कर देता, तो यहाँ पर 3000 लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं, इससे खाना जंगी छिड़ जाएगी, इससे लोग एक दूसरे को कत्ल करने लगेंगे। मैं कत्ल होना मुझे राजी है, मेरा खून बहना मेरे लिए राजी है, लेकिन मेरी वजह से मदीने के अंदर खाना जंगी छिड़ना मुझे राजी नहीं है। इस तरह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को समझाकर भेज दिया। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को जब देखा तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने देखा कि ये तो सुनने वाले नहीं हैं, तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जाते जाते अपने बेटे हसन और हुसैन को और अब्दुल्ला बिन उमर को उनके दरवाजे पर रख कर गए कि कौन भी आकर उनको खत्म ना करे, उनको कत्ल ना करे, उनको तकलीफ ना दे। लेकिन लोगों ने क्या किया, बलवाइयों ने जो आए थे कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के पीछे के घर से आए, आकर दीवार बीच में जो थी वो घर के दीवार को तोड़कर पीछे से अंदर दाखिल हो गए। उस वक्त हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में बता दिया था कि उस्मान के तुम्हारे पास 2 मौके हैं, एक या तो इफ्तार मेरे पास आकर कर लो, दूसरा मौका ये है कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए गैबी इंतजाम करेगा। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने को पसंद फरमाया, यानी शहीद होने को पसंद फरमाया था। उसके बाद इधर से इन लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया था, तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को पहले ही मालूम था कि आज मैं शहीद होने वाला हूँ, तो लिहाजा उन्होंने पैजामा पहन लिया, कहीं सदर से पर्दा ना हट जाए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को कामिलुल हया इसी वजह से कहा जाता है, और कामिलुल हया यानी हया बहुत ही ज्यादा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को थी, जिनसे फरिश्ते भी हया करते थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क्या मैं उससे हया ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हो। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के अंदर हया ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने पैजामा भी पहन लिया और कुरान की तिलावत शुरू कर दी थी। इधर से इन लोगों ने दीवार को तोड़कर अंदर आ गए और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को मारने के लिए तलवार उठाई। तलवार जो ही उठाई तो उनकी बीवी नाइला आड़ा हाथ रखा, रोकने के लिए अपने हाथ को रखा, तो उनकी उंगलियां कटकर नीचे गिर गई और उनका हाथ कट गया। तो उसके बाद फिर दूसरे मौके पर तलवार मारी गई तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु का हाथ को काट दिया गया।
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہی جو ہاتھ تھے جس سے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کو لکھا کرتا تھا، قرآن پاک کو لکھا کرتا تھا، آج تم لوگوں نے اس ہاتھ کو کاٹ دیا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 9 وار کیے گئے اور 9 مرتبہ ان پر تلوار چلائی گئی اور اس طرح ان کو شہید کر دیا گیا۔ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے تو پہلا پارہ پڑھ رہے تھے، جس کے پہلے پارے کے آخر میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یہ آیت پڑھ رہے تھے، اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خون کا قطرہ جا کر اس پر پڑا۔ آج بھی وہ قرآن موجود ہے مصر کے اندر، تو وہ آیت اب بھی ویسی ہی موجود ہے جہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا قطرہ پڑا تھا۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد یہاں سے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جس چیز کا ڈر تھا کہ میری وجہ سے خانہ جنگی نہ ہو، آخرکار وہاں سے فتنہ شروع ہوا، اور شروع ہوا کہ آج تک مسلمان، آج تک امت ایک پلیٹ فارم پر آج تک نہیں جم سکی۔ دیکھیں جب سے شروع ہوا ہے، جب سے لڑائی ہوتی رہی، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگیں ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگیں ہوئی، اس طرح جنگیں ہوتی رہی۔ حضرت عثمان، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اس طرح مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جب سے اب تک نہیں جم سکی۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔